اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سورہ قریش پڑھ رہے تھے تو ہم نے دعا کو ایکسپلین کیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا جس طرح ہم سوچتے ہیں اس طرح نہیں ہے اس کا پورا پروسیس۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ہی پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر دعا کا ہر بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جواب ہمیشہ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات سنی نہیں ہے ہماری، اور اس کے لیے بہت پیارا رول ہے۔ سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسان، اور انسان مانگتا ہے بشری شر کو، دعاءہ بالخیر، ایسے جیسے خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم کوئی گاڑی مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، کوئی انسان مانگ رہے ہیں، کوئی جاب مانگ رہے ہیں، کوئی پڑھائی مانگ رہے ہیں، کچھ بھی مانگ رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے دعا کر رہے ہیں جیسے شر کو مانگنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی تو ہم واقعی شر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ فلاں فنکشن اتنا بڑا ہو جائے، یا میرے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے ہی خلاف ہیں ان کے خلاف جا کے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی اپوزٹ بات کر رہے ہیں اسلام سے یا اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے، کتنی اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں کرتا ہے انسان ایسے، کہ کیوں شر کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیونکہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اس کو فوری چیز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے کچھ پرومس کر رہے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد مل جائے گی، یا اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں مل جائے گی، سورہ ضحیٰ کی وہ آیت ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو آخرت ہے، آخرت کا مطلب جو بعد میں آنے والی چیز ہے، وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تسلی دے رہے ہوتے ہیں انسان کو۔ تو یہ جو ہے نا بات، ہمیں دعا کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر دعا ہی بڑی تو قبول ہو جانی چاہیے، اور پھر جو ساری کمپلینس ہوتی ہیں، لوگ بہت زیادہ پھر اسی لیے ہمارا دعاؤں پہ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس لیے پھر لوگوں سے دعائیں کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ دعا کریں، آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں یہ بات آنے لگ جاتی ہے کہ شاید میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں قبول کر رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنے بھی دنیا میں وہ سارے لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں۔ جب وہ جا کے مندر میں سر ٹیکتے ہیں اور پھر کچھ مانگتے ہیں تو وہ بت تو انہیں پرووائڈ نہیں کر رہا، دے رہا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کہ اس سے زیادہ راضی ہیں اور آپ سے ناراض ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی یا ان کے قبول ہونے میں وقت لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ جنگ و جدال، لڑائی فرض کی گئی ہے لیکن جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کے سٹیجز ہیں نا، لاسٹ سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے پیچھے ایک پوری فیملی ہے جس کو وہ پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، 10 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، تو وہ سب آپ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اب آپ دیکھ لیں۔ ظاہر ہے ویسے بھی دنیا میں کر تو اللہ تعالیٰ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے بیڑا اٹھایا ہوتا ہے کہ ذرا ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت ناگوار گزرے، بہت تمہیں نفرت ہو اس چیز سے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں بڑا پیار ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی والا فریز اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کی ذات جانتی ہے اور ہم نہیں جانتے، اور یہ سب باتیں عام حالات میں بڑا آسان ہے سمجھنا۔ جب انسان کسی ایسی سچویشن میں ہو جب وہ کچھ مانگ مانگ کے تھک گئے، جب وہ تہجد کی نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، منتیں مانگ رہے، پھر دعا قبول نہیں ہو رہی، تب کیا ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتا، آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، میں راضی ہوں، میں ماننے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں پہ ہمارا ایمان، اللہ کرے کہ دعاؤں پہ ہمارا ایمان برقرار رہے، اور ہمیں یہ یقین ہمیشہ رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں صرف آپ کو پیدا کیا ہوتا نا، صرف مجھے پیدا کیا ہوتا، صرف ایک انسان پیدا کیا ہوتا اور کوئی مخلوق نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی، کوئی فرشتے، کوئی جاندار، کوئی زمین آسمان، اتنی بڑی کائنات نہ ہوتی، تب اللہ تعالیٰ نے جتنی توجہ، جتنی محبت، جتنا خیال، جتنے پیار سے آپ کی بات سننی تھی، اور جتنا آپ کے زندگی کے ہر ایک چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ڈیٹیل میں انوالو رہنا تھا، اتنے ہی اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے آپ کی طرف اور میری طرف۔ بھلے پھر ہمارے جیسے کروڑوں لوگ ہوں، اس کائنات جیسی 1000 کائنات اور بن جائے، جتنی ابھی بڑی یہ دنیا ہے، جتنا بڑا یونیورس ہے، اس جیسی 1000 گنا، لاکھ گنا بڑا یونیورس بن جائے، اللہ تعالیٰ کی توجہ مجھ پہ اور آپ کی زندگی پہ اور ہر ایک انسان کی زندگی پہ اتنی ہی ہے جتنی اگر صرف ہم ہوتے تو توجہ ہوتی۔ کیونکہ ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان 10 لوگوں کو بھی اکٹھے توجہ نہیں دے سکتا، 2 لوگوں کو بھی اکٹھے توجہ نہیں دے سکتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایمان ہے۔ تو وہ تب ہوتا ہے جب ہمیں قل هو اللہ احد کی سمجھ نہیں آتی۔ واحد نہیں ہے وہ ورڈ، واحد ہوتا ہے اکیلا، احد ہوتا ہے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسنی نہیں کی میری بات۔
تو وہ سورہ قریش تھی، اور اس کے بعد سورہ ماعون آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھوٹا کہتا ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا، دین اس کے بہت سے مطلب ہیں، ایک مطلب دین راستے کو بھی کہتے ہیں، ایک دین کا مطلب ہے یوم جزا، سزا اور جزا کا نظام، آخرت کا دن، اس لیے ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، جو انصاف کے دن کو ہی جھٹلاتا ہے، جس کا انصاف پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ اچھا انصاف پہ یقین نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے اس انسان کی زندگی میں؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب کتنے ہی کرائم ہوں گے وہ انسان کرتا ہوگا، کیونکہ اس کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا وہ یہ ہے کہ یہ اس کو یتیم کا خیال نہیں۔ اور ابھی ہم اپنی فیملی میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کوئی ایک یتیم بچہ ہے یا فیملی ہے تو ان کو کس طرح لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتے نا قرآن پاک کو، تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جیسے جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، یتیم آپ کو ہمیشہ، جب بھی اللہ تعالیٰ کیٹیگریز بنا رہے ہوتے ہیں، تھرڈ نمبر پہ یا سیکنڈ نمبر پہ ہمیشہ آپ کو یتیم کا نام ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ جو پروٹیکشن تھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کرنی تھی باپ کے ذریعے، وہ پروٹیکشن اب چلی گئی اس انسان کی زندگی سے۔ اب وہ ذمہ داری ہے سوسائٹی کی، اب وہ ذمہ داری ہے معاشرے میں موجود ہر ایک انسان کی، لیکن کیونکہ ہم نے صرف اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، تو تب جا کے ہم جو ہے نا وہ انسان کے درجے سے گر کے جانوروں کے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ جانور بھی اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی جھنڈ میں آتے ہیں، لڑتے ہیں دوسرے لوگوں سے، لیکن انسان ہو تو انسان ہونے کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ آپ کو ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے ایک انسانیت کا فکر کی فکر ہو انسان کو۔ یتیم کو وہ انسان دھکے دیتا ہے۔ اب دھکے دینے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی دے دیا، جائیداد سے نکال رہے ہیں لوگوں کو، فیملی کی ٹرم سے نکال رہے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یتیم کس لوگ ان کی بات اسی لیے نہیں مانتے تھے کہ ان کے پاس پروٹیکشن نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے یا یہ لیڈر نہیں ہے کسی جگہ کا، اور پھر حضرت ابو طالب نے جو ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہے، وہ ماں باپ کرتے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں میرے بیٹے سے کوئی آ کے نہیں لڑے، یتیم بچوں سے آپ جس طرح بات کرتے ہیں اور کسی کے ماں باپ ہیں ان سے آپ کس طرح بات کرتے ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت پہ یقین نہ ہونے کا سب سے پہلا اثر نظر آتا ہے اس کی پبلک ڈیلنگ میں۔ اور کیا کرتا ہے وہ انسان؟ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ ہی لوگوں کو مسکین کا حق دینے کی تلقین کرتا ہے۔ طعام المسکین مضاف مضاف الیہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، فوڈ آف دا نیڈی، ایسا یہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10,000 کی آپ کی جاب آئی ہے، جو پیمنٹ آئی ہے، یا آپ کی روز کی خرچی ہے 1,000 روپے ہے، یا آپ کی 70,000 روپے تنخواہ ہے، اس میں پوری کی پوری آپ کے نہیں تھی، یتیم مسکینوں کا حصہ اس کے اندر شامل تھا، وہ انہی کا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا تھا اور آپ نے اس کو اب دے دیا اور کسی کے اوپر احسان کیے۔ اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 سے لے کے 283 تک، 261 سے 283 تک ساری بات ہی صرف منی میٹرز کی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنے ہیں، پیسے دینے ہیں تو کیسے دینے ہیں، کس نیت سے دینے ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے دے کے جتانا ہے تو مت دو۔ اس سے بہتر ہے کہ الفاظ ابھی ہم پڑھیں گے، بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے جو کسی کو کے لیے خرچ کیا ہے نا، وہ میں نے احسان نہیں کیا کسی کے اوپر، وہ اسی کا حصہ تھا جو میرے رزق میں شامل ہو کے آیا تھا، تو میری بس ذمہ داری یہ تھی کہ میں اس تک پہنچا دوں۔ تو ابھی ہم سورہ بقرہ کی آیتیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بات کریں اور کیا بات کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ایمان لائے ہوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس پاکیزہ رزق میں سے جو تم کماتے ہو۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو کما رہے ہو وہ حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں یا شراب کی فیکٹریاں ہیں یا نشہ کچھ لوگ بیچ رہے ہیں، جو بھی کام، یا تو آپ کا حلال کام بھی آپ حلال کر کے نہیں کر رہے، کہ حلال رزق کو بھی تو حلال کر کے کھانا ہوتا ہے نا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے تمہارا۔ کبھی کبھی ہمارا پیسے کمانے کا طریقہ تو حرام ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اپنے گلٹ کو دور کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ چیریٹی کر دیتے ہیں کہ اچھا چلو یہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہو تمہارا رزق۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے میں نے تمہارے لیے جو بھی چیزیں نکالی ہیں، اب کسانوں کے بارے میں بات ہوئی کہ جو بھی ان کی فصلیں ہیں، چاول ہیں، گندم ہے، جو بھی فصلیں نکالی ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ایسی چیزیں نہ ڈھونڈو جو خبیث ہوں، جو سٹینڈرڈ سے لوور ہوں، جو آپ کے کپڑے بالکل پھٹ کے لیرے ہونے والے ہو گئے ہیں کہ اب کسی نے 2 دفعہ پہنے تو اب ان کا حشر نہیں رہے گا، یا جو جوتے ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ آپ
بدترین سے بدترین نہ نکالیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر وہی چیز تمہیں کوئی دے رہا ہوتا تو تم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، تمہیں بالکل ناگوار گزرتا کہ یہ مجھے کیوں دی جا رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اب اتنی ساری بات ہو رہی ہے سورہ یاسین میں، لوگ بولتے ہیں نا جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو کھلانا ہوتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں. تو اللہ تعالیٰ کے اب آخری اسٹیٹمنٹ ویسے ہی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے لیے ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے اسی. خدا نہ خواستہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں کہ اب تم اس میں سے شیئر کر دو، تمہارا بھی امتحان ہے ان کا بھی امتحان ہے، اس لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اللہ غنی ہے، حمید ہے، اپنے آپ میں تعریف کے قابل ہے، اور آپ ہوں یا نہ ہوں اس کی تعریف کو، اس کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے غریب ہو جانے کا، کہ جب تم مال خرچ کرتے ہو تو وہ کم ہو جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے. اب یہ ہو گیا شیطان کا وعدہ. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اور فضل کا. مغفرت کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو. آپ کے پہاڑ جیسے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جو بھی انسان نے غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ڈھک دیں گے، آخرت میں بھی ڈھک دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسیع ہے، بہت علم رکھنے والی ہے. اب اسی، کیونکہ ہم پورا تو نہیں کر سکتے تھے، 20-23 آیتیں ہیں، تو ہم تھوڑے پارٹس جو بیچ بیچ میں آیتیں وہ کر لیتے ہیں. ابھی سب لوگ اگر سب کو ٹائم ملے تو سب صرف ان کا ترجمہ پڑھ لیں. آیت 261 سے لے کے 283 تک، 261 سے 283 تک ساری بات ہی پیسوں سے متعلق ہوئی ہے کہ پیسوں کو ڈیل کیسے کرنا. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور ہر اس انسان کو جو دین کے کام پہ لگ گیا ہے، کہ تم نہیں دیتے لوگوں کو ہدایت، تمہارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے لوگ. اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اس نے ہدایت دینی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ وہ جس کے دل میں بیج ہوتا ہے، جس کے پاس چاہ ہوتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیونکہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اللہ نے نہیں دی. نہیں، اس نے چوائسیز لینی تھی کچھ زندگی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس ذمے سے ہٹا دیتے ہیں کہ تم صرف کام کرو. تم نہیں لوگوں کی زندگی چینج کر سکتے، تمہارا کنٹرول ہی نہیں ہے کسی کے اوپر. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی اچھائی کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو، کسی پہ احسان نہیں کرتے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو وہ اس نیت کے سوا کسی نیت پہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے پرسیوٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے میں نے، تو اس ملنے کے لیے اب قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اس ملنے کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی. وہ تمہارے اپنے لیے ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو. کہ اپنے لیے خرچ کیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ پہ احسان کیا، نہ اس انسان پہ احسان کیا جس کی مدد کیا. ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق مل گئی ہے. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، یہ آیت ہے جو انسان کو اپنی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ مل جائے گا. بڑا لالچی ہے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ نہیں، فکر نہیں کرو، تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا. وان تم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ جتنا تم نے خرچ کیا ہے تمہارے پاس واپس آنا ہی ہے، اور اس سے بہت بڑھ کے ہی آنا ہے. وہ بھی ہم پڑھیں گے ابھی آئے گی آیت کہ ایک کا جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ، اب یہ ہوتا ہے نا میتھمیٹکس کیا کہتا ہے، 2+2=4. اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ 2 - 2 = 2000 اور سم تھنگ، کہ آپ نے خرچ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کم ہو جانا چاہیے، لیکن وہ بڑھتا جاتا ہے آپ کے لیے. وہ اب کیسے بڑھے گا، اسی ایک ٹائم، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرض حسنہ دو مجھے، کہ لمٹ نہیں رکھو کہ آج میں نے خرچ کیا تو کل میرے پاس یا اس مہینے میرے پاس اتنا واپس آ جائے گا. اب لوگوں کے اوپر خرچ تو ہم نے کر دیا ہے، اب احسان کر کے اس کو ضائع نہیں کر دینا. یہ بہت پیاری اسٹیٹمنٹ ہے جب اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے ضائع نہ کر دینا من اور اذا کے ذریعے. احسان جتا کے اور تانے مار کے اپنے صدقے ضائع نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ کو فکر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ورنہ تو مطلب قرآن پاک میں فکر اور محبت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا آپ کو. کتنے بڑے بادشاہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرے زندگی کے ہر روز کے معاملات میں آ کے مجھے نصیحت کر رہے ہیں، اور آ کے روز بتا رہے ہیں نہیں یہاں نہیں یہاں جانا، کہ ضائع نہ کر دینا اپنے اعمال کو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس انسان کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیوں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیونکہ اس کا تو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو تم ان لوگوں کی صفوں میں شامل نہ ہو جانا کہ تم خرچ تو کر رہے ہو
لیکن تم نے کسی کو احسان جتا دیا، کسی کو دکھ ہی کر دیا. آج سے ہو سکتا ہے 20 سال پہلے آپ نے خرچ کیا تھا اور 20 سال بعد آپ کو موقع ملا ہے کسی کو جتانے کا. یہ کیونکہ کہ سامنے والے نے آپ کی بات نہیں مانی، کیونکہ ہم انٹائٹل سمجھنے لگ جاتے ہیں نا کہ اچھا میں نے اس پہ احسان کیا ہے تو اب آج کے کم از کم آج ہم نے کسی بہن بھائی کے ساتھ بھی کچھ اچھا کر دیا تو آج کے سارا دن تو یہ میری بات مانے. کیوں مانے بھی؟ آپ نے تو اللہ کے لیے خرچ کیا تھا، آپ کو تو اللہ کی رضا چاہیے تھی، وہ مل جائے گی. تو پھر اس کی 2 3 آیتیں ہم اور دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوئی انسان نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس میں سے خرچ نہ کرے جس سے اسے بہت محبت ہے. تو یہ ہے خرچ کرتے جب ہم اپنے 1000 روپے میں سے 10 روپے خرچ کر دیتے ہیں نا، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کو قدر اس کی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا تقوی اختیار کرو جتنا ہو سکتا ہے. لیکن پھر اپنے اوپر بھی تو جانا ہے نا آہستہ آہستہ، کہ جب آپ کے دل کو تکلیف ہونے لگی ہے نا کہ یہ تو میرا نیا سوٹ تھا، یہ تو میرے نئے جوتے تھے اور یہ کیسے میں کسی کو دے دوں، تو تب آپ نیکی کے راستے پہ چلنے شروع ہوتے ہیں. تب آپ کو تب جو ہے نا اصل میں مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل دی جائے کہ آخر میں تو اس نے چھوٹنا ہی ہے تو میں خود ہی کیوں نہ دے دوں. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. بھلے کسی اور انسان کو پتا چلا یا نہیں چلا، کسی اور نے اپریشیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ کو آپ کے ایک ایک قدم کی، ایک ایک چیز کی پرواہ ہے، قدر ہے. وہ جو آپ نے قربانی دی ہے نا اپنی محبت کی، کیونکہ اس جو چیز کو آپ کو بڑی پیاری تھی، یہ وہی وہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ ویسی چیزیں نہ اٹھا کے دے دو جو اب آپ کے استعمال کی نہیں رہی. وہ خرچ کرو جس سے بڑا پیار ہے اور اب درد بھی ہو رہا ہے خرچ کرتے ہوئے. اچھا جی، ایک آخری آیت، اور یہ آیت بر کہتے ہیں اسے، یہ والی آیت بھی سب لوگ اگر خود سے پڑھ سکیں. آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب گھماتے رہو، مطلب نماز پڑھتے رہو. نیکی صرف یہ نہیں ہے. ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ، وآت المال، اور مال خرچ کرے، اللہ حبہ، اگینسٹ ہز لو، کہ آپ کو بڑا محبت تھی اس چیز سے، اس کے باوجود آپ نے اس کو خرچ کیا. چاہے کبھی کبھی وہ آپ کسی کو معافی دے دیتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ کا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ کہتے ہیں چلو میں نے جانے دیا، پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. ابھی کسی کو میتھ کا کوئی پرابلم نہیں سمجھ آ رہا، آپ نے اس کو جا کے سمجھا دیا ہے، تو کس پہ خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پہ، والیتاما، اور یتیموں پہ، والمساکین، اور مسکینوں پہ. مسکین کہتے ہیں somebody who's stuck in a situation، کسی پہ قرض اتنا چڑھ گیا، کسی کی جاب چلی گئی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ سے مانگیں گے. وہ والی آیت میں نے نکالی تو تھی، آئی ڈونٹ نو ابھی آئی نہیں یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے یہ ازیوم نہ کر لینا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جو جاہل لوگ ہیں، جو ان کی وہ آنکھ نہیں ہے، سینسٹیوٹی والی آنکھ نہیں کھلی ہوئی، وہ لوگوں کو دیکھ کے ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ لوگوں کے چہرے سے تم کیوں نہیں پہچان گے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت، کہ وہ آئیں گے نہیں، کبھی تم سے نہیں مانگیں گے. جو سفید پوش لوگ ہیں نا، تو وہ آگے مانگیں گے نہیں. تم کیوں نہیں گئے؟ تم نے اگلا سٹیپ کیوں نہیں اٹھایا کہ اچھا میں پوچھوں تو صحیح، حال احوال کی خبر تو رکھوں، اگر کسی کو چاہیے تو دوں. وسائلین، و پھر رقاب، اور سوال کرنے والا. اب یہ جو ہے نا، ہمارا جو سب سے پہلا خرچ آتا ہے جو ہم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاتا ہے مانگنے والوں پہ، سوال کرنے والے پہ. اب اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں ہمیشہ 5ویں یا 6ٹھی لسٹ پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، پھر مسافروں کا، اور پھر سوال کرنے والوں کا. تو ابھی ہم سورہ معاون کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ مسکین کا حق نہیں دیتے یہ لوگ جنہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے. اور پھر فویل للمصلین، پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب اتنی یہ اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت کو ہم ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، اور جب تک آپ اگلی بات نہیں کریں گے تو ہر نمازی فکر میں آ گیا کہ کیا نماز پڑھنے والے بہت بری تباہی میں ہیں. ہاں جی، نماز پڑھنے والے بہت بری تباہی میں ہیں. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. غافل رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ نمازی کہلا رہے ہیں. غافل کیوں ہے؟ کہ اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں نماز میں جا کے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ آپ کی ذات پاک ہے. نماز ختم کرتا ہے اور لوگوں کو آ کے کہتا ہے میں پرفیکٹ ہوں، میری ذات بہت عالی ہے. تو فرق آ گیا نا. تو غافل ہے وہ اپنی نماز سے، پتہ ہی نہیں نماز میں کھڑے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں. الذین هم یراؤن، یہی وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی نیکی کرنے سے بھی روکتے ہیں. یہ والی آیت جیسے میں نے پہلے سنی تھی نا، اس میں بہت ڈر گئی تھی کہ آپ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے کچھ فیملی ممبرز ہیں جو بہت آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے،
اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ، کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے پیار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا جانے دیں یہ وہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو نیکی ہے نا، کسی کو پانی پلا دینا ہے، کسی کا کسی کو جیسے بائک پہ آپ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی کو لفٹ دے دینا ہے. تو چھوٹی چھوٹی کی جو نیکی، اگر کبھی ہم ایک دن بیٹھ کے لسٹ بنائے نا کہ اچھا میری اس مہینے کی نا میں نیکیوں کی لسٹ بناتا ہوں، تو 5 6 چیزوں کے اوپر ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور لکھنے کے لیے اگر کچھ ہو تو صرف پانی پلانا ہی رہ جاتا ہے، جو گھروں میں ہی اچھا میں نے کسی کی مدد کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ آپ چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرتے رہیں گے تو وہ بڑے ہو کے پہاڑ بن جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا پہاڑ بنا. تو اللہ کرے کہ ہم نمازوں سے غافل نہ ہوں اور ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کا آخرت پہ یقین نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تھی آخرت پہ یقین نہیں، اور پھر نمازوں پہ آ گئے. یعنی کہ بول تو رہے ہیں کہ آخرت پہ یقین ہے، ایمان نہیں. جب آپ دنیا میں کسی کا حق مار رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہیں گے آپ کو آخرت پہ یقین ہے، نہیں آپ کو یقین نہیں، آپ سے بولنے کے لیے بول رہے ہیں. یقین ہوتا تو ڈر جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو کہیں وہ مانیں اور ہماری زندگیوں میں قرآن پاک شامل ہو جائے. السلام علیکم.